السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں جو آج آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی دلچسپ کہانی ہے، اسے آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نومبر کی سرد شام تھی۔ احمد، عمران اور سعد لاہور سے اسلام آباد جا رہے تھے۔ انہوں نے مری جانے کا پروگرام بنایا تاکہ شہر کی مصروف زندگی سے کچھ دن کے لیے دور جا سکیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا، سڑک پر لمبے سائے پھیل گئے اور اندھیرا چھانے لگا۔ ان کا سفر انہیں پہاڑی علاقوں سے ہوتا ہوا سالٹ رینج کی ویران اور سنسان سڑکوں پر لے گیا، جہاں کے بارے میں کئی خوفناک کہانیاں سننے کو ملتی تھیں۔ سڑک تقریباً خالی تھی، کبھی کبھار کوئی ٹرک ان کے قریب سے گزر جاتا تھا۔ احمد جو گاڑی چلا رہا تھا، اس نے کہا کہ وہ ایک شارٹ کٹ لے کر وقت بچا سکتا ہے۔ عمران گھبرا گیا کیونکہ اس سڑک کے بارے میں کئی خوفناک افواہیں مشہور تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں عجیب واقعات پیش آتے ہیں، لیکن سعد جو ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا ہنس پڑا۔ بھوت آج کے دور میں، چلو کچھ مزہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے ویران سڑک پر موڑ کاٹا، ایک عجیب سی خاموشی نے انہیں گھیر لیا۔ سڑک کے دونوں طرف درخت تھے جو لمبے اور پراسرار لگ رہے تھے۔ ان کی شاخیں ہڈیوں کی طرح مڑی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس صرف تھوڑی دور تک روشنی پھینک رہی تھیں اور اس سے آگے سب کچھ سیاہ تھا۔ کوئی گھر، کوئی روشنی، کوئی دوسری گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی، بس خاموشی تھی۔ ایسے ہی سفر جاری تھا کہ تقریباً تھوڑی دیر بعد گاڑی کا ریڈیو خراب ہونے لگا۔ میوزک بند ہو گیا اور صرف شور سنائی دینے لگا۔ احمد نے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی سگنل نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا گاڑی کے اندر آیا، حالانکہ کھڑکیاں بند تھی۔ عمران جو پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، اس کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے باہر دیکھا تو اسے سڑک کے کنارے ایک عجیب سی شکل والی عورت نظر آئی۔ عمران ڈر گیا۔ اس نے گھبراتے ہوئے اپنے دوستوں سے پوچھا، تم نے کچھ دیکھا؟ وہاں کوئی کھڑا تھا؟ سعد نے کہا، تمہارا وہم ہوگا، کچھ نہیں ہے یہاں۔ لیکن احمد جو گاڑی چلا رہا تھا، اس نے گاڑی روک لی اور واپس اسی جگہ کی طرف گھما لی جہاں عمران نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا تھا۔ آخر وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا اس بوڑھی عورت کو۔ جیسے ہی وہ اس جگہ کی طرف پہنچے تو ان سب کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ جہاں عمران نے کسی کو دیکھا تھا، وہاں ایک عورت پرانے سفید کپڑوں میں سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ کالا، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں لال گڑھوں جیسی تھی۔ اس عورت کو دیکھنے کے بعد سب بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ جیسے ہی احمد نے اس عورت سے آگے نکلنے کے لیے گاڑی کی رفتار تیز کی، وہ عورت اچانک سڑک کے بیچوں بیچ آ گئی۔ احمد نے فوراً بریک لگائی تاکہ وہ اسے بچا سکے، لیکن وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ انہوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ آخر وہ عورت اتنی جلدی کہاں غائب ہو سکتی ہے۔ خوف کے مارے ان سب کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے۔ ان کی گاڑی بھی بند ہو چکی تھی۔ جب انہوں نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو بار بار کوشش کے بعد بھی گاڑی سٹارٹ نہ ہو سکی۔ خوف نے ان سب کو گھیر لیا تھا۔ وہ ایک سنسان جگہ پر پھنس چکے تھے، جہاں نہ فون کا سگنل تھا اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا۔ اچانک گاڑی کے اندر ایک مدھم سی سرگوشی سنائی دی، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم سب مارے جاؤ گے۔ یہ آواز سنتے ہی عمران کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے باقیوں سے پوچھا، کیا تم نے بھی وہ آواز سنی؟ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، وہ عورت دوبارہ آ گئی سامنے اور اس بار بالکل گاڑی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بالکل سرخ لال ہو رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خوفناک سی مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ خوف کے مارے کوئی بھی ہل نہ سکا۔ احمد نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب کی بار گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔
احمد نے فوراً گاڑی کو تیز وہاں سے چلانا شروع کر دیا۔ وہ عورت پیچھے رہ گئی کافی، لیکن اس کی موجودگی ان کے ذہنوں میں باقی رہ گئی۔ آخر کار جب وہ لوگ مین ہائی وے پر پہنچے تو ان کے فون کے سگنل بحال ہو گئے۔ انہوں نے گاڑی روک کر سکون کا سانس لیا۔ سب خاموش تھے، کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا۔ آخر کار عمران ڈرتے ہوئے بولا، میں نے اس جگہ کے بارے میں سنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ایک عورت کی روح بھٹکتی ہے جو سالوں پہلے یہاں ایک حادثے میں مر گئی تھی۔ وہ مدد کے انتظار میں جان دے بیٹھی تھی۔ آج تک جو بھی وہاں گیا دوبارہ اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ ہماری قسمت اچھی تھی، ہماری گاڑی سٹارٹ ہو گئی، ورنہ آج ہم جان سے جاتے۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اس سڑک کا کبھی رخ نہیں کیا اور نہ ہی اس واقعے کا ذکر کبھی کیا، لیکن اس رات کا خوف ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ ویران سڑک اب ایک راز بن چکی تھی، ایک تاریخ داستان جسے مسافر سرگوشیوں میں بیان کرتے تھے۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔